السلام علیکم اور خوش آمدید بجٹ باس میں۔ یہ وہ تفصیلی تجزیہ ہے جہاں ہم پیسے کو سمجھتے ہیں، کاروبار کو سمجھتے ہیں اور سب سے اہم بات اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آج کی اس دنیا میں غربت صرف جیب کا خالی ہونا نہیں ہوتی، بعض اوقات اکثر اوقات ذہن میں بھی ایک خالی پن ہوتا ہے۔ 100%۔ اور جو لوگ مالی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پیسہ ان کے لیے کام کرے، تو ان کے لیے یہ گہری گفتگو بہت ضروری ہے۔ ہاں، اور آج ہم جس چیز کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ ایک ایسی کتاب ہے جو وال سٹریٹ کے بڑے بڑے انتہائی کامیاب سرمایہ کاروں کو بھی آئینہ دکھاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے انسائیڈ دی انویسٹرز برین، دی پاور آف مائنڈ اوور منی، اور اس کے مصنف ہیں رچرڈ ایل پیٹرسن۔ اور ہم اس کتاب کو 3 حصوں میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا حصہ ہے وہ ہے ذہن اور پیسہ، یعنی سرمایہ کاری کی نفسیات۔ اور اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ پیسے اور کاروبار کی نفسیات کو سمجھنے کا سفر اور وہ جو غربت سے نجات کا راستہ ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو چلیں پھر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ دنیا کے جو سب سے ذہین لوگ ہیں، نوبل انعام یافتہ ماہرین ہو گئے، بڑے سائنسدان، مشہور ادیب، یہ سب کبھی نہ کبھی مالی طور پر تباہ کیوں ہوئے؟ یہی تو اس کتاب کا سب سے بڑا سبق ہے کہ سرمایہ کاری میں جو ناکامی ہے وہ ذہانت کی کمی سے نہیں آتی، بلکہ وہ آپ کی جذباتی کمزوری سے آتی ہے۔ یعنی وہ جو ہمارا خیال ہے کہ فینانس تو بس جمع تفریق کا نام ہے، وہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے۔ پیٹرسن یہی بتاتے ہیں کہ مالیاتی دنیا میں فیصلے بظاہر عقلی لگتے ہیں، لیکن جب اصل وقت آتا ہے یعنی جب واقعی میں آپ کی جیب کا پیسہ داؤ پر لگا ہو، تو عقل پیچھے رہ جاتی ہے اور جذبات حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جذبات پوری طرح آگے آ جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک انسان، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ یا مجھے مارک ٹوین کی وہ کہانی یاد آ رہی ہے۔ ان کا اصل نام سیموئل کلیمنز تھا، اور کتاب میں ان کی مثال بھی دی گئی ہے۔ دنیا کے اتنے مشہور ادیب، لیکن مالی معاملات میں مکمل ناکام۔ ارے ہاں، وہ نیواڈا کے چاندی کے کانوں والی کہانی انہوں نے سرمایہ کاری کی تھی اور بڑا واضح منصوبہ بنایا تھا کہ جیسے ہی نیواڈا کو ریاست کا درجہ ملے گا وہ اپنے سارے حصے بیچ دیں گے۔ ہاں، کتنا ٹھوس پلان تھا، لیکن پھر ہوا کیا؟ شروع میں انہیں بہت تیزی سے بہت بڑا منافع ہو گیا، اور یہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوا۔ بالکل، کیونکہ جب انسان کو بہت جلد بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے تو دماغ میں ایک خطرناک احساس پیدا ہوتا ہے، وہ جو ناقابل شکست ہونے کا احساس ہے کہ میں تو کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا، جسے ہم اوور کانفیڈنس یا حد سے زیادہ خود اعتمادی کہتے ہیں۔ جی ہاں، اسی احساس میں آ کر سیموئل کلیمنز نے اپنا وہ سارا محتاط منصوبہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے مارکیٹ کے بنیادی اصولوں سے منہ پھیر لیا اور آخر میں تقریباً کنگال ہو گئے۔ یہ تو واقعی افسوسناک ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک ادیب کی کہانی نہیں ہے۔ ہم نے جو سر آئزیک نیوٹن کا ذکر کیا تھا، سائنسی عبقریت کی معراج، انہوں نے بھی ساؤتھ سی کمپنی میں یہی غلطی کی تھی۔ بالکل، اور LTCM والے وہ نوبل انعام یافتہ ماہرین بھی تو اسی فہرست میں ہے۔ سب نے خطرے کو نظر انداز کیا، سب نے خود کو مارکیٹ سے زیادہ ہوشیار سمجھا، اور جب نقصان ہوا تو خاموش بیٹھے رہے، کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ہاں، وہ صدمے کی حالت میں چلے گئے، انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کریں۔ تو سبق یہ ہے کہ ریاضی کی ذہانت ہو یا سائنسی ڈگری، کوئی بھی چیز اجباتی ذہانت ایموشنل انٹیلیجنس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ صحیح۔ یہ سن کر تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی کے پاس دنیا کا بہترین GPS موجود ہو، راستہ بالکل صاف نظر آ رہا ہو، لیکن جوش اور لالچ میں آ کر وہ اپنی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ لے اور گاڑی بھگانا شروع کر دے۔ یہ بہت زبردست مثال دی ہے، اصل میں ہوتا ہی یہی ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اگر ہم بائیولوجی کے لحاظ سے دیکھیں تو دماغ میں ایسی کون سی کھچڑی پکڑی ہوتی ہے جو منطق کو غائب کر دیتی ہے؟ اس کیوں کا جواب دینے کے لیے پیٹرسن نے دماغ کی ساخت کو بڑے دلچسپ طریقے سے سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دماغ کو ایک پیاز کی طرح سمجھے جس کی 3 تہیں ہیں۔ اسے ٹرائیون برین بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے باہر والی تہ کیا کرتی ہے؟
جو سب سے بیرونی تہ ہے نا، وہ ہے ہماری تجزیاتی سوچ والی تہ۔ یہاں ہمارے سارے منطقی اور حسابی فیصلے ہوتے ہیں۔ جسے ہم عقل کہتے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے نیچے درمیانی تہ ہے، جہاں ہمارے جذبات اور خواہشات چھپے ہوتے ہیں، اور جو سب سے اندرونی تہ ہے وہ ہماری بنیادی زندگی کے افعال چلاتی ہے، جیسے سانس لینا یا دل کا دھڑکنا۔ تو جب کوئی مالی فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے تو ان تہوں میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ تہیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں۔ دماغ کے اندر دو بڑے نظام ہیں، ایک انعام حاصل کرنے کا نظام اور دوسرا نقصان سے بچنے کا نظام۔ اچھا، انعام کا نظام تو یقیناً اس وقت جاگتا ہوگا جب منافع نظر آ رہا ہو۔ بالکل، اور یہ نظام ایک خاص کیمیکل سے چلتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی قیمتی چیز دیکھتا ہے یا اسے لگتا ہے کہ اس کا شیئر اوپر جا رہا ہے تو دماغ میں ڈوپامین خارج ہوتا ہے۔ اور یہ احساس کتنا طاقتور ہوتا ہے؟ بہت زیادہ طاقتور، مطلب یہ انسان کو ایک طرح کا نشہ دیتا ہے اور وہ بار بار اسی منافع کی طرف کھینچتا ہے، چاہے اس میں کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو۔ ارے تو اسی لیے لوگ بازار میں لالچ میں آ کر غلط وقت پر اپنا سارا پیسہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا تجزیاتی دماغ تو بند ہو چکا ہوتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ڈوپامین منطقی الارم کو خاموش کر دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ جو نقصان کا نظام ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ جب مارکیٹ گرنے لگتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ جب دماغ کو کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو پریشانی اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا ایمگڈلا جو دماغ کا الارم سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، ہاتھ کانپیں گے، خون میں ایڈرینلین شامل ہو جاتا ہے۔ انسان بالکل لڑو یا بھاگو، مطلب فائٹ اور فلائٹ والی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ ایسے میں کوئی منطقی فیصلہ کرنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ یہ تو واقعی ڈرا دینے والی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص منافع بخش سودے کو ڈر کے مارے جلدی بند کر دیتا ہے اور نقصان والے سودے کو لٹکائے رکھتا ہے اس امید پر کہ شاید قیمت واپس آ جائے، ہاں، تو وہ دراصل کوئی مالی فیصلہ کر ہی نہیں رہا ہوتا۔ بالکل، مطلب اس کا درمیانی دماغ اس کے بیرونی دماغ کو ہائی جیک کر چکا ہوتا ہے۔ وہ تو بس ایک کیمیائی طوفان کا نشانہ بنا ہوتا ہے۔ جی بالکل، ٹونیو ڈاماسیو کی جو ریسرچ ہے وہ یہی بتاتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ انسان کو نقصان سے بچنے کے لیے ان احساسات کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن جب خوف حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان مفلوج ہو جاتا ہے۔ اور پھر لوگ اپنا دیوالیہ نکال بیٹھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہم نے ایک انفرادی انسان کے دماغ کی بات کر لی نا، لیکن جب ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو لاکھوں لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور یہ سب سے اہم موڑ ہے۔ جب ایک فرد کا دماغ اس طرح کام کرتا ہے تو ذرا سوچے کہ لاکھوں لوگوں کی کیمسٹری جب آپس میں ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ یقیناً کوئی بڑا دھماکہ ہی ہوتا ہوگا۔ مائیکل موبوسین کا جو نظریہ ہے کتاب میں، وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ موبسین کہتے ہیں کہ انسان مارکیٹ میں عقلی ایجنٹ نہیں ہے۔ مارکیٹ دراصل ایک پیچیدہ اور ڈھلنے والا نظام ہے، یعنی کمپلیکس اڈیپٹیو سسٹم۔ تو اس نظام کو چلنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تنوع یعنی ڈائیورسٹی۔ جب تک لوگ الگ الگ زاویوں سے سوچ رہے ہیں اور اپنے حساب سے فیصلے کر رہے ہیں، تب تک مارکیٹ ٹھیک چلتی ہے۔ تو پھر یہ تنوع ختم کیسے ہوتا ہے جس سے وہ سارے کریش اور بلبلے بنتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ہی جیسی معلومات پر سب ایک جیسا رد عمل دیتے ہیں۔ اسے انفارمیشن کیسکیڈز کہتے ہیں۔ یعنی اگر ایک شخص نے گھبرا کر کچھ بیچا تو دوسرے نے بھی بغیر سوچے سمجھے بیچنا شروع کر دیا۔ بالکل، لوگ قیمت کی اصل مالیت دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور بس بھیڑ چال کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ تو مجھے بالکل اس کرکٹ سٹیڈیم کی لہر کی طرح لگ رہا ہے، جیسے ایک شخص کسی جذبے میں کھڑا ہوتا ہے اور اچانک پورا سٹیڈیم بغیر سوچے سمجھے وہی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت پرفیکٹ مثال ہے۔ مارکیٹ بھی اسی ریوڑ کی نفسیات پر چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات جو مجھے کتاب میں بہت ہی حیران کن لگی اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، ہم مانتے ہیں کہ خبروں سے مارکیٹ بدلتی ہے، لیکن وہاں ماحولیاتی عوامل کا ذکر ہے۔ مطلب کیا واقعی بادلوں کا چھانا مارکیٹ کی قیمتوں کو متاثر کر سکتا ہے؟ میں جانتی ہوں یہ بات بظاہر عجیب لگتی ہے، لیکن کتاب کے مطابق یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ انسان کیمیکلز کا تابع ہے تو جو چیز کیمیکل بدلے گی وہ فیصلے بھی بدلیں گے۔ تو بادل دماغ کے کیمیکل کو کیسے بدلتے ہیں؟ سردیوں میں دن کی روشنی کم ہونا یا بادلوں کا چھانا دماغ میں سیروٹونن کی سطح کو گرا دیتا ہے۔
اس سے انسان میں لاشعوری طور پر خطرے سے بچنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ جو ارضیاتی میگنیٹک طوفان یعنی جیو میگنیٹک سٹارمز کا ذکر ہے، وہ طوفان بھی انسانوں کے اجتماعی موڈ کو خراب کرتے ہیں، اور جب لاکھوں لوگوں کا موڈ ایک ساتھ خراب ہو تو وہ مارکیٹ سے پیسہ نکال لیتے ہیں اور قیمتیں گر جاتی ہیں۔ ارے باپ رے، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے معاشی تجزیہ کیا ہے اور حقیقت میں شاید صرف موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ ہوشیار لوگ اس رویے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم اس پاگل پن سے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ کوئی تو طریقہ ہوگا۔ رز فلر کی جو تحقیق ہے وہ اس کا جواب دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ کا سب سے بڑا فائدہ، جسے الفا کہتے ہیں، وہ انہی انسانی خامیوں کو سمجھنے میں چھپا ہے۔ مطلب دوسروں کی جذباتی حماقتوں سے پیسہ کمانا؟ جی، فلر اور تھیلر نے بالکل یہی کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ ڈوپامین کے نشے میں اندھے ہو کر کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا خوف میں آ کر بیچ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کمزوریوں کے خلاف جا کر ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کیے۔ اور پتہ ہے کیا؟ انہوں نے اوسطاً 4% تک کا اضافی منافع کمایا۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ اچھا، ہم نے جذبات اور ماحول پر کافی بات کر لی، لیکن کتاب کے ایک حصے میں، میرے خیال سے چوتھے حصے میں، ایک اور بہت بڑی چیز کا ذکر ہے جو دماغ کو کنٹرول کرتی ہے، اور وہ ہیں ہماری توقعات۔ ہاں، توقعات اور عقائد کا جادو۔ اور اسے سمجھانے کے لیے مصنف ہمیں دوائیوں کی دنیا کی ایک مثال دیتے ہیں۔ وہ جو پلیسیبو اثر والی بات ہے، ارون کرش کی تحقیق۔ میں چاہوں گا کہ آپ وہ ہمارے سننے والوں کو تفصیل سے بتائیں۔ تو ارون کرش نے اینٹی ڈپریسنٹ ادویات پر ریسرچ کی، اور انہوں نے جو انکشاف کیا وہ واقعی تہلکہ خیز تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان دوائیوں کی 75% کامیابی کی وجہ دوا کا کیمیکل تھا ہی نہیں۔ تو پھر 75% لوگ ٹھیک کیسے ہو رہے تھے؟ جادو سے؟ جادو نہیں، اسے ہی پلیسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ وہ مریض اس لیے ٹھیک ہو رہے تھے کیونکہ انہیں یہ توقع تھی، یہ امید تھی کہ وہ دوا کھا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مطلب بعض اوقات تو انہیں صرف چینی کی گولیاں دی گئی اور وہ پھر بھی ٹھیک ہو گئے، صرف اپنے یقین کی وجہ سے؟ جی بالکل، ان کا یقین ہی دماغ میں قدرتی کیمیکلز کو متحرک کر دیتا تھا۔ اب یہی اصول صرف میڈیکل تک محدود نہیں ہے۔ ہاں، مالیاتی مارکیٹ میں اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ ویلیو انویسٹنگ میں اس کا زبردست استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب کسی کمپنی کے بارے میں لوگوں کی توقعات بہت کم ہونا، تو ذرا سی اچھی خبر بھی لوگوں کے انعام کے نظام کو، یعنی اس ڈوپامین کو، خوش کر دیتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس، اگر کسی کمپنی سے امیدیں آسمان پر ہوں تو وہاں خطرہ زیادہ ہوتا ہے؟ 100%، کیونکہ جب توقعات بہت زیادہ ہوں تو وہ کمپنی اگر اچھا کام کرے بھی تو لوگوں کو خاص خوشی نہیں ہوتی، لیکن اگر ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو مایوسی کا صدمہ بہت شدید ہوتا ہے اور مارکیٹ کریش کر جاتی ہے۔ یہاں مجھے گفتگو سمیٹنے کے لیے مارک ٹوین کا وہ قول یاد آ رہا ہے جو اس پوری صورتحال پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ کون سا قول؟ انہوں نے کہا تھا کہ انسان کو وہ چیز مصیبت میں نہیں ڈالتی جو وہ نہیں جانتا، بلکہ وہ چیز مصیبت میں ڈالتی ہے جس کے بارے میں اسے پورا یقین ہو کہ وہ سچ ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ واہ، بہت گہری بات ہے، اور آج کے اس تفصیلی تجزیے کا نچوڑ بھی یہی ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو کامیابی کا راز صرف خبریں یا معلومات اکٹھا کرنے میں نہیں ہے نا؟ نہیں، کامیابی کا راز اپنے اندرونی بینچ مارک کو بہتر بنانے میں ہے۔ اگر انسان دوسروں سے اپنا موازنہ کرے گا تو جذبات بھڑکیں گے، اور اگر اپنے فیصلوں کے عمل پر توجہ دے گا تو طویل مدتی کامیابی ملے گی۔ مالیاتی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ڈوپامین کے لالچ اور اس خوف کے نظام کو قابو کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے اس کا عملی اطلاق یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی اہم فیصلہ کرتے وقت ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیں۔ کیا سوچیں؟ یہی نا کہ کیا یہ فیصلہ واقعی منطقی ہے یا یہ بس ڈوپامین کی طلب اور کسی نامعلوم خوف کا نتیجہ ہے؟ بالکل، یہی سوچنا ہے۔ اور اب آخر میں ایک ایسا خیال، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ہاں، وہ جو ہم نے بادلوں اور روشنی کی بات کی تھی، بالکل۔ آج ہم نے کتاب کے حوالے سے جانا کہ بادلوں کا چھانا اور دن کی روشنی کا کم ہونا اربوں ڈالر کی مارکیٹوں کو ہلا سکتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، ہماری روزمرہ زندگی کے وہ کون سے ذاتی فیصلے ہیں جنہیں ہم اپنی آزاد مرضی یعنی فری ول سمجھتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت صرف موسم، کسی پوشیدہ کیمیکل یا ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کی اندھی نقل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔
مطلب پچھلے حصے میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسانی دماغ انفرادی طور پر مالی فیصلوں میں کس طرح جذبات کے زیر اثر آتا ہے۔ بالکل، اور آج کے اس حصے کا مشن یہ کھوجنا ہے کہ جب لاکھوں ایسے ہی جذباتی انسان مل کر ایک بازار یعنی ایک مارکیٹ بناتے ہیں تو اصل میں کیا ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہ تجزیہ ان تمام سننے والوں کے لیے بہت اہم ہے جو شیئر مارکیٹ، کاروبار یا کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں غربت سے نجات کا راستہ صرف اور صرف محنت نہیں ہے بلکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا بھی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اس کے لیے مارکیٹ کی اجتماعی نفسیات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں ان میں رچرڈ پیٹرسن کی مشہور کتاب انسائیڈ دی انویسٹرز برین اور وال اسٹریٹ کے مایہ ناز تجزیہ کار مائیکل موبوسن کی ریسرچ شامل ہے۔ تو چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مائیکل موبوسن کا وہ جو ایک نظریہ ہے کہ مارکیٹ کوئی سادہ ریاضی کا فارمولا نہیں ہے۔ مطلب ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں نا کہ وال اسٹریٹ یا اسٹاک ایکسچینج خالصتاً اعداد و شمار پر چلتی ہے۔ ہاں بالکل، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کیلکولیٹر ہے، لیکن موبوسن اسے ایک کمپلیکس اڈیپٹیو سسٹم یعنی ایک پیچیدہ اور زندہ نظام قرار دیتے ہیں۔ ایک زندہ نظام؟ مطلب یہ سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، کیونکہ اس نظام کو چلانے والے انسان ہیں، اور انسان مکمل طور پر منطقی نہیں ہوتے، وہ عقل اور جذبات دونوں کے ملاپ سے فیصلے کرتے ہیں۔ اسی لیے مارکیٹ میں قیمتیں کبھی بھی مستحکم نہیں رہتی، یہاں تک کہ کوئی نئی خبر نہ بھی آئے تب بھی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، یعنی وہ جو شماریات میں فیٹ ٹیل ڈسٹریبیوشنز کی بات ہوتی ہے کہ بڑے اتار چڑھاؤ اندازوں سے کہیں زیادہ بار آتے ہیں۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ بڑے کریش یا غیر معمولی اچھال اسی لیے آتے ہیں کیونکہ انسانوں کا ہجوم غیر متوقع رویہ دکھاتا ہے۔ مارکیٹ وہ نہیں جو نظر آتی ہے، یہ دراصل ہزاروں انسانوں کے خوف، لالچ، امید اور مایوسی کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بازار کو ایک مشین سمجھنے کے بجائے ہمیں انسانوں کے موڈ کا بیرومیٹر سمجھنا چاہیے۔ 100%۔ اور یہیں پر موبوسن کا ایک بہت ہی دلچسپ تصور سامنے آتا ہے جسے وہ انفارمیشن کیسکیڈز کہتے ہیں، یعنی معلومات کا تسلسل۔ یہ انفارمیشن کیسکیڈز کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ وہ کیفیت ہے جب مارکیٹ میں لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول اور سگنلز کو مطلب صرف دوسروں کو دیکھ کر ایک جیسا فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ اپنا دماغ استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں؟ ہاں، وہ یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ باقی سب بھی اندھا دھند یہی کر رہے ہیں، وہ بس ہجوم کی نقل کرتے ہیں۔ لیکن رکیے، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے نا کہ ہجوم کی سوچ اکیلے انسان سے بہتر ہوتی ہے۔ کیا وہ دی وزڈم آف کراؤڈز والا نظریہ یہاں کام نہیں کرتا؟ اگر ہزاروں لوگ ایک کمپنی میں پیسہ لگا رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ چلنا زیادہ محفوظ نہیں؟ یہ بہت ہی عام فہمی ہے۔ مسکراتے ہوئے بتاتی ہوں، یہ تقلید ہی تو مارکیٹ میں سب سے بڑی خرابی پیدا کرتی ہے۔ موبوسن اسے ڈائیورسٹی بریک ڈاؤن کہتے ہیں۔ ڈائیورسٹی بریک ڈاؤن یعنی لوگوں کی مختلف سوچ ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل، ہجوم کی دانش مندی صرف تب کام کرتی ہے جب ہر شخص اپنا الگ آزادانہ فیصلہ کرے۔ جب سب ایک دوسرے کی نقل کرنے لگے یعنی تنوع یا ڈائیورسٹی ختم ہو جائے تو پھر سب ایک ساتھ خریدتے ہیں اور قیمتیں غیر فطری حد تک اوپر چلی جاتی ہیں۔ ارے واہ! اور جب سب ایک ساتھ ڈر کر بیچتے ہیں تو قیمتیں زمین پر آ گرتی ہیں۔ ہاں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب مارکیٹ اپنی اصل موضوع یا کمپنی کی اصل قدر سے مکمل طور پر بھٹک جاتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سننے والوں کے ذہن میں تو یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس افراتفری میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ خرابیاں سرمایہ کاروں کے لیے کیسے موقع بنتی ہیں؟ یہی تو اصل راز ہے۔ جب ڈائیورسٹی بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور مارکیٹ کسی خبر پر ضرورت سے زیادہ رد عمل دکھاتی ہے، چاہے وہ بے تحاشا خوشی ہو یا شدید خوف، تو قیمتیں غلط ہو جاتی ہیں۔ اور غلط قیمتیں ایک نہ ایک دن تو درست ہوتی ہوں گی؟ بالکل، اور یہ ہوشیار سرمایہ کار کے لیے سب سے بڑا موقع ہوتا ہے۔ یہاں رسک فلر نامی ماہر کے وہ 3 اصول بہت کام آتے ہیں۔ فلر کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں آگے رہنے کے صرف 3 طریقے ہیں۔ اچھا، وہ کون سے؟ پہلا یہ کہ آپ کے پاس بہترین نجی معلومات یعنی پرائیویٹ انفارمیشن ہو، جیسے کسی کمپنی کی بہت گہری تحقیق جو باقیوں کے پاس نہ ہو، جو کہ عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے نا؟ ہاں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ معلومات کو پروسیس کرنے کی صلاحیت باقیوں سے بہتر ہو،
یعنی ریاضیاتی تجزیہ یا سپر کمپیوٹرز کا استعمال۔ اور یہ بھی آج کل ناممکن سا ہے کیونکہ بڑی کمپنیوں کے پاس ایسے الگوریدم ہیں جنہیں ہرانا محال ہے۔ تو پھر تیسرا راستہ کیا بچا؟ تیسرا اور سب سے اہم طریقہ سرمایہ کاروں کی نفسیاتی غلطیوں یعنی بیہیویئرل بائسز کو سمجھنا۔ یعنی اگر ہم ہجوم کے اس پاگل پن والی نفسیات کو سمجھ لیں تو ہم ان کی غلطیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 100%۔ مارکیٹ کے سپر کمپیوٹرز انسانوں کے جذبات کو نہیں پڑھ سکتے۔ جب بازار ضرورت سے زیادہ رد عمل دے رہا ہو تو عقل مند انسان کو پیچھے ہٹ کر اس نفسیاتی غلطی کو پہچاننا چاہیے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ اگر عقل اور جذبات کا یہ تصادم اتنا ہی واضح ہے تو لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس کی ایک بڑی تاریخی وجہ ہے۔ فشر اور سٹیٹمن کی ایک مشہور تحقیق ہے جو انہوں نے 1998 سے 2001 کے درمیان کی، وہ .com ببل والا دور۔ جب انٹرنیٹ کمپنیوں کے شیئرز آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ ہاں، اس تحقیق میں ایک حیران کن بات سامنے آئی۔ جتنا زیادہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ مارکیٹ اوور ویلیوڈ ہے، یعنی عقل کہہ رہی تھی کہ مارکیٹ حد سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ مارکیٹ سے نکلنے کے بجائے مزید منافع کی توقع کر رہے تھے۔ بالکل، مطلب منطق کہہ رہی تھی کہ خطرہ ہے، لیکن جذبات کہہ رہے تھے کہ قیمت اور اوپر جائے گی، اس لیے پیسہ لگاتے رہو۔ یہ تو بالکل نیوٹن والی کہانی لگ رہی ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ سر آئزک نیوٹن جیسے جینیس نے بھی مارکیٹ میں اپنا سارا پیسہ ڈبو دیا تھا۔ وہ ساؤتھ سی کمپنی کے بلبلے میں پھنس گئے تھے۔ اور پھر مارک ٹوین کی مثال بھی تو ہے نا؟ ہاں، مارک ٹوین والی مثال بہت زبردست ہے۔ انہوں نے چاندی کے شیئرز میں ابتدا میں ہی بہت منافع کما لیا تھا، اور اس منافع کی وجہ سے وہ شاید خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگے۔ بالکل، اسے فائنانس کی زبان میں ہاؤس منی ایفیکٹ کہتے ہیں۔ جب شروع میں منافع مل جائے تو انسان اپنے ہی بنائے ہوئے احتیاطی اصولوں کو بھول جاتا ہے۔ مارک ٹوین نے بھی یہی کیا اور آخرکار دیوالیہ ہو گئے۔ مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا آئی کیو، آپ کی سائنسی ذہانت یا تخلیقی صلاحیت آپ کو مالی نقصانات سے نہیں بچا سکتی، اگر آپ کے جذبات آپ کی عقل پر حاوی ہو جائیں۔ بالکل، نقصان میں جانے والے شیئرز کو اس امید پر دیر تک روکے رکھنا کہ قیمت واپس اوپر آئے گی، یہ مالی تباہی کا یقینی راستہ ہے۔ جذبات ہمیشہ عقل کو ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا ایک نیا زاویہ لاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی نفسیات، لیکن مبصن کی ریسرچ میں ایک ایسی چیز ہے جس نے واقعی حیران کر دیا ہے کہ انسان صرف خبروں پر رد عمل نہیں دیتے، وہ حیاتیاتی نظام کے قیدی بھی ہیں۔ آپ ماحولیاتی عوامل کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، مطلب بادل، روشنی اور حتیٰ کہ زمینی مغناطیسی طوفان بھی مارکیٹ کی قیمتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ کوئی علم نجوم کی بات تو نہیں لگتی؟ ہاں، نہیں، یہ خالص سائنس ہے۔ دیکھیں، ہم تمام انسان ایک جیسا حیاتیاتی ہارڈ ویئر رکھتے ہیں۔ مبصن اور دیگر محققین بتاتے ہیں کہ دن کی روشنی کی کمی یا آبر آلود موسم سیدھا ہمارے دماغ کے کیمیکلز پر اثر ڈالتا ہے۔ تو جب روشنی کم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی کم ہونے سے انسان کا موڈ خراب ہوتا ہے اور وہ غیر ارادی طور پر زیادہ محتاط ہو جاتا ہے۔ وہ خطرہ مول لینے سے گھبراتا ہے۔ اب تصور کریں کہ وال سٹریٹ پر لاکھوں ٹریڈرز کا موڈ ایک ساتھ خراب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مارکیٹ مجموعی طور پر نیچے گرنا شروع ہو جائے گی بغیر کسی بری خبر کے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ہم خود کو بہت بڑے شکاری اور منطقی انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہمارے فیصلے موسم اور سورج کی روشنی سے متاثر ہونے والے پودوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ یہ تشبیہ بہت خوبصورت ہے۔ واقعی ہم کسی حد تک ان پودوں کی طرح ہی ہیں جنہیں روشنی چاہیے ہوتی ہے، اور یہی حیاتیاتی نظام ہمیں ویلیو انویسٹنگ کی نفسیات سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ویلیو انویسٹنگ یعنی وہ طریقہ جس میں سستے اور کم توجہ والے شیئرز خریدے جاتے ہیں۔ ان سائنسی باتوں کا ویلیو انویسٹنگ سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کی ساخت یعنی ٹرائیون برین کو دیکھنا ہوگا۔ انسانی دماغ بنیادی طور پر 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ اچھا، وہ 3 حصے کون سے ہیں؟ سب سے بیرونی طے جہاں منطق اور فیصلہ سازی ہوتی ہے، درمیانی طے جہاں ہمارے محرکات اور جذبات بنتے ہیں، اور سب سے اندرونی طے جو جسمانی افعال اور بقا کے لیے ہے۔ تو مارکیٹ میں کون سا حصہ زیادہ متحرک ہوتا ہے؟ یہاں 2 بڑے سرکٹس کی جنگ ہوتی ہے۔
ایک ہے انعام کا حصول یعنی ریوارڈ پرسوٹ. جب کوئی اچھی خبر آتی ہے یا منافع ملتا ہے تو دماغ ڈوپامائن خارج کرتا ہے. یہ ہمیں شدید خوشی کا احساس دیتا ہے. اور دوسرا سرکٹ یقیناً نقصان سے بچنے کا ہوگا. ہاں، اسے لاس اوائیڈنس کہتے ہیں. اس میں دماغ کا وہ حصہ متحرک ہوتا ہے جسے ایمیگڈیلا کہتے ہیں. یہ فائٹ اور فلائٹ والا نظام ہے. نقصان کے ڈر سے جسم ایسے رد عمل دیتا ہے جیسے سامنے شیر آ گیا ہو. منطق والا دماغ بالکل بند ہو جاتا ہے. تو اب میں سمجھا. ویلیو انویسٹنگ اس لیے کام کرتی ہے کیونکہ جب کوئی شیئر بہت سستا ہوتا ہے تو لوگوں کی اس سے توقعات پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں، ہے نا؟ بالکل، توقعات بالکل صفر ہوتی ہیں. اب ذرا سی بھی اچھی خبر آئے تو دماغ کا ریوارڈ سسٹم ایک دم متحرک ہوتا ہے. ڈوپامائن کا سیلاب آ جاتا ہے، خوشی ملتی ہے اور قیمت تیزی سے بڑھنے لگتی ہے. اور اس کے برعکس جو ہاٹ سٹاکس یا مہنگے شیئرز ہوتے ہیں ان میں توقعات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ذرا سی خرابی سیدھا ایمگڈالا کو ہٹ کرتی ہے. لوگوں کو جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے اور وہ بیچ کر بھاگنے لگتے ہیں جس سے قیمت ڈوب جاتی ہے. صحیح کہا. یہ سب ریاضی نہیں ہے، یہ خالصتاً انسانی جذبات اور کیمیکلز کا حساب ہے. اور اس توقعات کے کھیل کو ہم پلاسیبو ایفیکٹ سے بھی سمجھ سکتے ہیں. پلیسیبو ایفیکٹ، وہ جو طب کی دنیا میں ہوتا ہے کہ دوائی کے بغیر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل. ہمارے ذرائع میں ماہر نفسیات ارونگ کرش کی ایک تحقیق کا حوالہ ہے جس میں ثابت ہوا کہ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کا 75% اثر صرف اس توقع کی وجہ سے ہوتا ہے کہ مریض کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ارے واہ، 75%! یہ تو حیرت انگیز ہے. ہاں، اور مارکیٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب ہجوم توقع کر لیتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی تو وہ اس یقین پر خریداری شروع کر دیتے ہیں. یہ توقعات ہی قیمتوں کو حقیقت کا روپ دے دیتی ہیں. اسے سیلف فلفلنگ پروفیسی کہتے ہیں. یعنی وہ پیشن گوئی جو اپنا آپ خود سچ ثابت کر دے. یہ واقعی چشم کشا ہے. تو اس سارے گہرے تجزیے کو اگر ہم سمیٹیں تو بات یہاں آ کر رکتی ہے کہ مارکیٹ یا بازار صرف اور صرف انسانوں کے خوف، لالچ، بادلوں اور ڈوپامائن کا آئینہ ہے. بالکل. اور جب سب ایک طرف جھک جائیں تو قیمتیں غلط ہو جاتی ہیں. اور یہی غلطیاں ہوشیار سرمایہ کاروں کے لیے وہ موقع بنتی ہیں جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا. ہاں، ہجوم کے ساتھ نہیں بلکہ ہجوم کی نفسیات کو سمجھ کر اپنا الگ راستہ بنانا چاہیے. یہی مالی آزادی کا اصل راستہ ہے. بجٹ باس کے تمام سننے والوں کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے جذبات پر قابو پانا ہی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے. ایسا ہی ہے. اور مارکیٹ کے اس جنون کو سمجھنے کے بعد معاملات بہت حد تک واضح ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ ڈیپ ڈائیو ختم کریں، میں ایک آخری اور گہری بات چھوڑنا چاہتا ہوں. ذرا اس پر سوچئے گا. اگر ہمارے تمام مالیاتی نظام، مارکیٹ کے بلبلے اور اتار چڑھاؤ صرف انسانی حیاتیات، موسموں اور دماغ کے کیمیکلز کے تابع ہیں، تو کیا مستقبل کی کامیابی اس سائنسی نظام کے پاس ہوگی جو تیز ترین حساب کر سکے، یا اس کے پاس جو انسانی موڈ کی درست ترین پیشن گوئی کر سکے؟ کمال کی بات ہے. بالکل، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگلی بڑی کامیابی حساب میں چھپی ہے یا انسانی نفسیات میں. جیسا کہ ہم نے پہلے حصے میں سمجھا تھا کہ انسانی دماغ جذبات کی وجہ سے کیسی مالی غلطیاں کرتا ہے. جی بالکل. اور پھر ہم نے دوسرے حصے میں تفصیل سے دیکھا کہ بازار خود بھی کس طرح ہجوم کی نفسیات یعنی کراؤڈ سائیکالوجی کا شکار ہوتا ہے. تو آج کی اس نشست میں، جو کہ ہمارا آخری اور سب سے اہم حصہ ہے، ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ لوگ اپنے ذہن کو کیسے ڈھالیں. مطلب ہم کیسے سوچیں کہ پیسے کے معاملے میں ہمارے فیصلے بہتر ہوں، نقصان کم ہو اور سب مل کر مالی آزادی کی طرف تیزی سے بڑھ سکیں. اور ایک بات میں شروع میں ہی واضح کر دوں کہ یہ معلومات صرف شیئر بازار کے سرمایہ کاروں کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو اپنی مالی زندگی اور روزمرہ کے فیصلوں کو بہتر بنانا چاہتا ہے. بالکل. مطلب بجٹ باس کا تو مشن ہی یہی ہے. تو آج ہم رچرڈ پیٹرسن کی کتاب مائنڈ اوور منی پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کتاب میں سب سے پہلے توقع کی طاقت یعنی پاور آف ایکسپیکٹیشن کا ذکر ہے. ہاں، پیٹرسن اس کتاب میں ایک بہت گہری بات کہتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا مالی رویہ اس بات سے طے ہوتا ہے کہ ہم نقصان اور فائدے کو کیا معنی دیتے ہیں. اچھا، یہ معنی دینے والی بات تھوڑی سی اسے کیسے سمجھیں ہم؟
دیکھیں، ایک انسان کے لیے 10 لاکھ کا نقصان مکمل تباہی ہے، وہ ذہنی طور پر ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ دوسرے انسان کے لیے وہی 10 لاکھ کا نقصان ایک سبق ہوتا ہے جو اسے مستقبل کے لیے اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ سچی بات ہے، مطلب ہنسا تو ایک ہی ہے نا، 10 لاکھ، تو یہ فرق مال کا نہیں بلکہ سوچ کا ہوا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ نیورو سائنس کے مطابق ہمارا دماغ 3 حصوں پر مشتمل ہے، جسے ٹرائیون برین کہتے ہیں۔ تو جب ہم مالی حالات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارے تجربات اور ہمارا ثقافتی پس منظر فیصلہ کرتے ہیں کہ دماغ کا کون سا حصہ متحرک ہوگا۔ یعنی وہ انعام والا حصہ یا نقصان سے بچنے والا حصہ؟ جی ہاں، بالکل۔ اسے تو ہم ایک تھرموسٹاٹ کی طرح سمجھ سکتے ہیں، جیسے عمارت کا تھرموسٹیٹ درجہ حرارت سیٹ کر دیتا ہے، اسی طرح ہمارے ماضی کے تجربات ہمارے دماغ کا جذباتی تھرموسٹیٹ سیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے دباؤ میں کیسا رد عمل دینا ہے۔ یہ بہت زبردست مثال ہے آپ کی۔ اور جب یہ سوچ کا زاویہ بدلتا ہے تو مالی نتائج خود بخود بدلنے لگتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کامیابی کے جال سے بچنا ہوگا۔ کامیابی کا جال؟ یہ ذرا عجیب سا لگتا ہے، مطلب کامیابی خود ایک خطرناک پھندا کیسے بن سکتی ہے؟ پیٹرسن ایک بہت اہم انتباہ دیتے ہیں جو ہر کاروباری اور سرمایہ کار کو سمجھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ دوسروں سے موازنہ کر کے اپنی کامیابی ناپتے ہیں نا، تو کبھی اطمینان نہیں ملتا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یعنی اگر آج میں نے اپنے پورٹ فولیو پر 10% منافع کمایا ہے، لیکن مجھے پتہ چلے کہ میرے پڑوسی نے 15% کما لیا ہے، تو میرا 10% مجھے فوراً ناکامی لگنے لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بیرونی موازنہ آپ کو ہر وقت بے چین رکھتا ہے، اور پھر انسان دوسروں سے آگے نکلنے کے چکر میں جلد بازی کرتا ہے اور غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، میری ایک الجھن ہے، کیا مسابقت مطلب کمپٹیشن ایک اچھی چیز نہیں ہے؟ کیا یہ ہمیں آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں دیتی؟ بیرونی مسابقت مالی معاملات میں ایک تباہ کن چیز ہے۔ طویل مدتی کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنی کامیابی اپنے اندرونی معیار سے ناپتے ہیں، یعنی ان کا اپنا انٹرنل بینچ مارک ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پچھلی غلطی سے کیا سیکھا؟ جی، وہ اپنی سیکھنے کی صلاحیت اور اپنے فیصلوں کے معیار کو پرکھتے ہیں۔ کتاب میں اس کی ایک زبردست مثال سر آئزک نیوٹن کی دی گئی ہے۔ اتنے بڑے ذہین سائنسدان، وہ بھی ساؤتھ سی ببل میں اپنا سارا پیسہ ہار گئے تھے۔ نیوٹن؟ ارے واہ، واقعی؟ ہاں، ان کے پاس منطقی ذہانت تو بہت تھی، لیکن جذباتی ذہانت نہیں تھی۔ انہوں نے دوسروں کو امیر ہوتے دیکھا تو موازنے میں آ کر غلط وقت پر سرمایہ کاری کر دی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں نتائج سے یا وقتی منافع سے اپنا جذباتی لگاؤ کم کرنا چاہیے۔ بالکل۔ پیٹرسن کا ایک اور بڑا عملی نکتہ یہی ہے کہ نتائج سے جتنا کم لگاؤ ہوگا، فیصلے اتنے ہی بہتر ہوں گے۔ لیکن یہ تھوڑا سا غیر حقیقت پسندانہ نہیں لگتا؟ مطلب کیا ہمیں نتائج کی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے؟ آخر ہم سب سرمایہ کاری تو منافع کے لیے ہی کرتے ہیں۔ بات فکر نہ کرنے کی نہیں ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ جب آپ کسی سودے کے منافع یا نقصان سے بہت زیادہ جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں تو آپ خوف یا لالچ میں آ کر جلدی بیچ دیتے ہیں یا غلط وقت پر خرید لیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ کتاب میں بودھ فلسفے کا بھی حوالہ ہے کہ نتائج سے لا تعلقی انسان کو اپنے وجدان کی دھیمی آواز سننے کا موقع دیتی ہے۔ جب جذبات کا شور کم ہوتا ہے تبھی آپ واضح سوچ سکتے ہیں۔ اس کو ناظرین کے لیے اگر میں تھوڑا آسان کروں تو اسے گاڑی چلانے سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مطلب گاڑی چلاتے وقت اگر ڈرائیور صرف منزل کے بارے میں سوچے گا کہ وہ کب پہنچے گا تو حادثہ ہو سکتا ہے۔ بہت خوب، بالکل۔ آپ کی توجہ سڑک اور ڈرائیونگ پر، یعنی اپنے فیصلے کے عمل پر ہونی چاہیے، نہ کہ فوری نتیجے پر۔ 100% درست۔ اور جب آپ کا عمل ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ایک اور سائنسی قوت متحرک ہوتی ہے جسے ہم پلیسیبو ایفیکٹ یا یقین کی طاقت کہتے ہیں۔ ہاں، یقین کی طاقت۔ ارونگ کرش کی جو طبی تحقیق کتاب میں دی گئی ہے وہ تو کمال ہے۔ انہوں نے 19 مختلف تجربات کا تجزیہ کیا تھا۔ جی، اینٹی ڈپریسنٹ ادویات والے تجربات۔ بالکل، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ دواؤں کا 75% اثر صرف مریض کے اس یقین کی وجہ سے تھا کہ دوا اسے ٹھیک کر دے گی۔ مطلب اس میں دوا کی کیمیائی ساخت کا کوئی خاص کمال نہیں تھا۔ اور یہی تصور سرمایے کی دنیا پر بھی منوعن لاگو ہوتا ہے۔ جو انسان اندر سے یقین رکھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے،
اس کا دماغ اس سمت میں کام شروع کر دیتا ہے۔ یعنی وہ مواقع دیکھنے لگتا ہے؟ بالکل، اسے نفسیات میں سیلف فلفلنگ پروفیسی کہتے ہیں۔ آپ کا یقین آپ کے حالات پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف اگر یقین کی کمی ہو، جسے نوسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں، تو انسان مواقع سامنے ہونے کے باوجود پیچھے ہٹتا رہتا ہے۔ صحیح۔ اسی حوالے سے مارک ٹوین کا وہ مشہور قول مجھے یاد آ رہا ہے جو کتاب میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں مشکل میں ڈالتی ہے وہ ہماری لا علمی نہیں ہوتی، بلکہ وہ باتیں ہوتی ہیں جن پر ہمارا اندھا یقین ہوتا ہے اور وہ در حقیقت سچ نہیں ہوتے۔ بہت گہری بات ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مارک ٹوین، جن کا اصل نام سیموئل کلیمنز تھا، انہوں نے خود اس سچائی کی بھاری قیمت ادا کی تھی۔ یقین ایک اندرونی سرمایہ تو ہے، لیکن اسے اندھے پن میں نہیں بدلنا چاہیے۔ ہاں، وہ چاندی کے حصے والی کہانی نا، سیموئل کلیمنز نے وہ حصے بیچنے کا کتنا زبردست منصوبہ بنایا تھا۔ جی، انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بنایا تھا، لیکن جب انہیں تیزی سے منافع ہوا تو انہیں لگا کہ وہ تو کبھی ہار ہی نہیں سکتے۔ ان کا دماغ ڈوپامین کے نشے میں آ گیا۔ مطلب جذبات نے منصوبہ توڑ دیا، انہوں نے بنیادی حقائق کو نظر انداز کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مکمل طور پہ دیوالیہ ہو گئے۔ اسی لیے ماہرین یہ مشورہ دیتے ہیں کہ حد سے زیادہ پر اعتماد ہونے سے بچیں، اور بچاؤ کا واحد طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے طے کر لیں کہ حصے کتنے فیصد گرنے پر بیچنے ہیں اور کتنا منافع ہونے پر باہر نکلنا ہے۔ اور اس فیصلے کو لکھ لینا چاہیے، ہے نا، تاکہ جب وقت آئے تو جذبات نہیں بلکہ لکھے ہوئے منصوبے کی پیروی کی جائے۔ بالکل صحیح۔ آپ کو مارکیٹ کے وقت اپنے جذبات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور یہی کتاب کا سب سے بڑا عملی سبق ہے، یعنی خود کو جاننا۔ پیٹرسن پوری کتاب میں بار بار کہتے ہیں کہ بازار کو سمجھنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھیں۔ یعنی اپنی نفسیات کو سمجھنا سب سے اہم سرمایہ کاری ہے۔ تو اس کے لیے لوگ کس طرح کے سوالات خود سے پوچھ سکتے ہیں؟ انہیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے خوف کیا ہیں؟ لالچ کب جاگتا ہے؟ نقصان کی صورت میں آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ حالات کا سامنا کرتے ہیں یا آنکھیں بند کر کے غیر فعال ہو جاتے ہیں، جسے شتر مرغ والا رویہ کہتے ہیں؟ جی، بالکل وہی۔ جب انسان اپنے جذبات کو پہچان لیتا ہے، تبھی وہ ان کے زیر اثر آنے سے بچ سکتا ہے۔ مالی آزادی کا راستہ بیرونی دنیا سے نہیں بلکہ انسان کے اپنے ذہن سے گزرتا ہے۔ کیا بات ہے! تو دوستو، ہم نے بجٹ باس کے ان تینوں حصوں میں جو کچھ سیکھا، اس کا مجموعی خلاصہ یہی ہے کہ پیسہ واقعی ریاضی سے زیادہ نفسیات کا نام ہے۔ جی، اور آپ کا دماغ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ بھی ہے اور سب سے بڑا خطرہ بھی۔ تو ہجوم کی سوچ سے الگ رہنا، اپنا منصوبہ بنانا، اس پر قائم رہنا اور خود پر یقین رکھنا ہی بجٹ باس کا اصل پیغام ہے۔ غربت سے نجات اور ایک بہتر مستقبل بالکل ممکن ہے اگر ہم اپنے ذہن کو درست سمت دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سامعین، چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ لیکن جانے سے پہلے میں ایک فکر انگیز خیال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اگر ہماری مالی حیثیت محض ہماری اندرونی نفسیات اور سوچ کا عکس ہے، تو اگلی بار جب لوگ اپنا بینک اکاؤنٹ بیلنس دیکھیں گے، معاف کیجیے گا، تو اگلی بار جب آپ سب اپنا بینک اکاؤنٹ بیلنس دیکھیں گے تو کیا آپ کو وہاں صرف ہندسے نظر آئیں گے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ جی، یا پھر آپ کے اپنے گہرے خوف اور خواہشات کا آئینہ؟ ذرا سوچئے گا کہ وہ آئینہ آپ کے بارے میں کیا سچ بول رہا ہے۔ زبردست۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ جلد ملیں گے ایک نئی کتاب اور نئے سبق کے ساتھ، صرف بجٹ باس پر۔